ماہرین کا کہنا ہے کہ ہماری خوراک نہ صرف صحت بلکہ جسم کی خوشبو اور کشش پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رابرٹس کے مطابق جو لوگ پھل، سبزیاں اور لہسن زیادہ کھاتے ہیں ان کے جسم کی بو زیادہ خوشگوار اور پرکشش پائی گئی ہے، جبکہ گوشت اور الکحل کا زیادہ استعمال بدن کی بدبو کو تیز کر دیتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ روزہ رکھنے یا فاقہ کرنے سے بھی جسم اور سانس کی خوشبو متاثر ہو سکتی ہے۔ جنسی تعلقات کی ماہر ڈاکٹر ایملی ناگوسکی کا کہنا ہے کہ اچھی جنسی کارکردگی کا معیار یہ نہیں کہ تعلق کتنی بار قائم ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ دونوں شریک حیات کو کتنی راحت اور قربت محسوس ہوتی ہے۔ آج BBC ریڈز میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ ازدواجی تعلق میں اعتماد، گفتگو اور باہمی خوشی کی کیا اہمیت ہے اور حقیقی لذت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ جنسی تعلق یا سیکس سے متعلق کارکردگی کو اکثر لوگ تعداد یعنی نمبروں اور دورانیے یعنی ٹائم سے جانچتے ہیں۔ گویا ایک شخص ایک دن یا ایک ہفتے میں کتنی مرتبہ اور کتنی دیر تک اپنے پارٹنر کے ساتھ جنسی ملاپ کر سکتا ہے۔ تو کیا سیکس کے میدان میں پرفارمنس ناپنے کا یہ طریقہ درست ہے؟ کیا تعداد اور دورانیہ اچھی سیکس لائف کا پیمانہ ہو سکتا ہے؟ BBC نیوز کے رافیل ابو شائبے کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ نے ابھی جو سوال سنے ان کا جواب تو نہ ہے۔ تو پھر کیا ہے اچھا سیکس اور کیا ہے اچھی سیکس لائف؟ اچھا سیکس وہی ہوتا ہے جس سے دونوں پارٹنروں کو خوشی اور مزہ ملے۔ معاف کیجیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہنا ہے جنسی معاملات اور خواہشات پر 2 کتابوں کی مصنفہ اور ماہر جنسیات ڈاکٹر ایملی ناگوسکی کا۔ BBC مونڈو سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سینکڑوں جوڑوں سے ان کی کہانیاں سننے کے بعد انہیں سب سے زیادہ عجیب یہ بات لگتی ہے کہ لوگ سیکس سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوسروں کی نقل کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ خود ان کی جنسی اشتہا کس چیز سے بھڑکتی ہے اور کس چیز میں انہیں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ڈاکٹر ایملی کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جنسی مباشرت کو ایک کام سمجھتے ہیں جسے خاص طرح سے کرنا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک اگر آپ ایک خاص شخص کے لیے جنسی رغبت محسوس نہیں کرتے یا ایسے شخص کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے آپ کی جنسی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جنسی طور پر کمزور ہیں، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ اس شخص کے ساتھ جنسی مجامعت یعنی سیکسول انٹرکورس آپ کو پسند ہی نہ ہو۔ ماضی کے مقابلے میں لوگوں میں جنسی ملاپ کی کمی کے بارے میں ڈاکٹر ایملی کا کہنا تھا کہ ان کے پاس موجود ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ لوگوں میں سیکس کا رجحان کم ہو رہا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں کتنی بار سیکس کیا جاتا ہے اس سے سیکس لائف اچھی یا بری ہونے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک ایسے جوڑے کے بارے میں سوچیں جو سیکس تو اکثر کرتا ہے لیکن دونوں پارٹنروں میں سے کوئی ایک لطف نہیں اٹھا رہا ہوتا۔ کیا آپ ایسے سیکس کو ترجیح دیں گے یا پھر ایسے سیکس کو جو کبھی کبھار ہی انجام دیا جائے لیکن دونوں افراد اس کا لطف اٹھاتے ہوں؟ ڈاکٹر ایملی کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے سیکس کو ہی ترجیح دی جاتی ہے جس کا مزہ دونوں افراد لے رہے ہوں، اور یہی سیکس پرفارمنس ناپنے کا درست پیمانہ ہے۔ ان کے مطابق ایک ہفتے میں کتنی بار سیکس کیا گیا اس بات کو گننا آسان ہے، لیکن آپ اس کا کتنا لطف اٹھاتے ہیں یہ جاننا تھوڑا پیچیدہ عمل ہے۔ ڈاکٹر ایملی کا کہنا ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسے تصورات بھی جڑ پکڑ گئے ہیں کہ ایک مخصوص وقت میں سیکس کتنی بار کیا جانا چاہیے اور کتنی مرتبہ انزال یعنی آرگیزم ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ایسے جوڑے کو جانتی ہیں جس نے کہیں پڑھ کر یہ طے کر لیا تھا کہ انہیں ہفتے میں اتنی بار تو جنسی مباشرت کرنی ہی کرنی ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ عورت اس جنسی فعل میں اپنی خواہش کے تحت نہیں بلکہ اسے ایک فرض جان کر شریک ہوتی رہی، اور جب ایسا بار بار ہوا تو عورت کو لگا کہ اس عمل سے اس کا لطف اندوز ہونا شاید کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اس بات نے اس رشتے کو بہت نقصان پہنچایا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس مثال کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیکس کی مقدار معنی نہیں رکھتی بلکہ جنسی تسکین اور اطمینان معنی رکھتا ہے۔
ڈاکٹر ایملی کہتی ہیں کہ ان کے تجربے کے مطابق جن جوڑوں میں جنسی کنیکشن اچھا ہوتا ہے ان میں اکثر 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پہلی خاصیت یہ کہ وہ ایک دوسرے کو واقعی بہت چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت عزت دیتے ہیں، اسی سبب ان کے درمیان سیکس بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ دوسری خاصیت یہ کہ وہ سیکس کو دوسری چیزوں پر فوقیت دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے تعلق کی بنیاد ہی سیکس ہے۔ ڈاکٹر ایملی کے مطابق جب وہ سیکس نہیں کر رہے ہوتے یا کم کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ سیکس کی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری خاصیت یہ کہ ایسے جوڑے سیکس کے دوران کلچرل، خاندانی یا مذہبی روایات کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے۔ ڈاکٹر ایملی کہتی ہیں کہ اکثر لوگ سیکس پر بات کرنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ کہیں ان کی کسی بات سے ان کے پارٹنر کے جذبات مجروح نہ ہو جائیں، مگر ان کے مطابق اس موضوع پر گفتگو کے لیے دونوں کو یہ مان کر چلنے کی ضرورت ہے کہ ان باتوں کا مقصد اپنی سیکس لائف میں بہتری لانا ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ پارٹنر کا خیال رکھنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایسی گفتگو ضروری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی جوڑے کو سیکس کے دوران مسائل کا سامنا ہے تو سیکس تھراپی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے سیشنز میں تھراپسٹ ان معاملات پر گفتگو کرنا سکھا رہا ہوتا ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے اندر ڈر ختم ہوتا ہے اور آپ سیکس پر بات کرنے کو برا سمجھنا بند کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ایملی کہتی ہیں کہ جسمانی خواہشوں کا دماغ سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک عورت کو بچہ جنتے وقت بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑی، مگر بچہ جننے کے کچھ عرصے کے بعد اسے جسمانی درد اور زچگی کے دوسرے مسائل سے مکمل نجات مل گئی ہو، لیکن جیسے ہی وہ اپنی سیکس لائف پھر سے شروع کرنے کا سوچے تو دماغ میں زچگی کی تکلیف تازہ ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات درد جسم سے زیادہ دماغ کو متاثر کرتا ہے اور دماغ بدن کو گزری اذیت کا احساس دلا کر جسم میں ابھرنے والی شہوت کو دبا دیتا ہے۔ ڈاکٹر ایملی کے مطابق ایسی حالت میں فزیو تھراپی بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیکس کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو جنسی مجامعت کے دوران تکلیف ہوتی ہو تو اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان تمام عوامل یا فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے طرز زندگی میں کون سی تبدیلیاں لانے سے سیکس لائف بہتر کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ایملی کا کہنا تھا کہ ان کا واسطہ بہت سے ایسے جوڑوں سے پڑا ہے جو تھراپی کے لیے آئے تو ایک بات واضح طور پر سامنے آئی، وہ یہ کہ دونوں کی جنسی خواہشات اور توقعات مختلف ہوتی تھیں۔ وہ مشورہ دیتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ دوران سیکس آپ کو خود کیا پسند ہے، اور اپنے جنسی ساتھی سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنے اندر زیادہ لذت بخش احساسات کا کھوج لگائے۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے ان معلومات کا تبادلہ کریں تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کی جنسی ضروریات کا پورا ادراک ہو جائے، اور پھر جنسی مباشرت کا مقصد ایک دوسرے کی انہی ضروریات کو پورا کرنے کی صحیح ہو۔ ڈاکٹر ایملی ناگوسکی کے نزدیک گویا اچھی سیکس لائف وہ کہلائے گی جس میں دونوں ہی اپنے ساتھی کی خوشنودی اور فرحت کو مقدم رکھیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔